الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی وحی کی۔ وحی کی ایک قسم ہے وحی مطلوع اور دوسری قسم ہے وحی غیر مطلوع۔ اب وحی مطلوع کسے کہتے ہیں اور غیر مطلوع کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھو، مطلوع یہ اسم مفعول ہے، تلا یتلو تلاوتن، یہ تلا یتلو تلون، اس کے معنی آتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا۔ اور قرآن پاک پڑھنے کو تلاوت اس واسطے کہتے ہیں کہ اس میں لازم اور ضروری ہے کہ جس طریقے سے یہ ہم تک پہنچا ہے اسی طریقے سے ہم اس کی تلاوت کریں، بلکہ یہ یوں کہو کہ جس طریقے سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اسی طریقے سے اس کی تلاوت کریں، اسی کا اتباع کریں، اسی کی پیروی کریں۔ یہ ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں وحی مطلوع۔ اور ایک غیر وحی مطلوع جس میں اس اتباع کا حکم نہیں ہے۔ یہ اور ابھی بات صاف نہیں ہوئی، میں اس کو صاف اس طرح سے کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو ایک قسم تو وحی کی یہ تھی کہ الفاظ بھی اور مضمون و معانی بھی اور دونوں ہی آپ پر نازل کیے جاتے تھے، اور آپ کو حکم تھا اس معنی اور مضمون کو بھی محفوظ کرنے کا، اور آپ کو حکم تھا ان الفاظ کو بھی محفوظ کرنے کا۔ یہ تو ان الفاظ کا بھی اتباع کا حکم تھا، ان الفاظ کو بھی پڑھنے اور تلاوت کرنے کا حکم تھا۔ یہ ہے وحی مطلوع، اور یہ منحصر ہے قرآن پاک میں۔ اور دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مضمون اتارا جاتا تھا، معنی و مفہوم اور مضمون اتارا جاتا تھا، چاہے وہ وحی کی کسی بھی شکل میں ہو۔ اس کی زیادہ تر شکل یہی ہو سکتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مفہوم آپ کو بتا دیں اور آپ پھر اس کی تشریح اور توضیح اور اس کو بیان اپنے الفاظ میں کریں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ قلب میں ایک مضمون ڈال دیں، قلب میں ایک مضمون ڈال دیں اور پھر اس کو بیان کرنے کا حکم ہو، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے الفاظ میں بیان کریں، تو یہ ہوگا وحی غیر مطلوع، کہ نہ تو اس کے الفاظ اتارے گئے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت کی، ان کی اتباع کی، یہ مطلب ہوا، نہ اتارے گئے نہ اتباع کی، اور اپنے الفاظ۔ اسی وجہ سے آگے بھی محدثین جو روایت کرتے ہیں تو اس میں جیسے ایک روایت بھی لفظی ہی ہوتی ہے، ایک روایت بالمعنی بھی ہوتی ہے، تو ایک وحی مطلوع ہے اور ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ تو یہ بات ہونے کے بعد اب آپ یہ سمجھ جائیے گا کہ یہاں پر جو وحی کا جو مفہوم ہے، آپ کو اس وحی کے مفہوم میں وحی کی یہ تمام قسمیں شامل سمجھنی چاہیے، اور میں ان کو اختصار کے ساتھ بتا دوں کہ اس کی 5 قسمیں ہوں گی، بس 5 قسمیں۔ ایک وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست کلام کرے، اور دوسرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قلب میں ایک مضمون ڈال دے جس کو الہام کہیے گا، تلقی بالقلب کہیے گا، اور تیسرے کہ فرشتے کے واسطے سے آپ کے پاس ایک پیغام پہنچاویں۔ یہ 3 قسمیں تو اس طریقے سے ہو گئی۔ پھر جو آپ کو ان 3 ذریعے سے پہنچا ہے اس کی 2 قسمیں ہو گئی، ایک مطلوع اور ایک غیر مطلوع۔ تو وحی کے اندر یہ 5 قسمیں شامل سمجھنی چاہیے۔ یہ بات وحی تک ہو گئی، وحی کی بات تقریباً پوری ہو گئی یہاں تک جتنا ہوا۔ بس اتنی بات سمجھ لیجئے گا آپ، جیسے کہ کل بھی اس کا مختصر ذکر آیا تھا، وحی اتنی واضح، اتنی صاف
اور اتنی محفوظ ہوتی ہے. جتنے الفاظ میں نے بولے ہیں آپ ان کو یاد رکھیے، ان پہ غور کیجیے گا. ایک تو صاف ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے بالکل، اور محفوظ ہوتی ہے کہ اس میں نبی کی طرف سے نہ بھول کا احتمال ہے، نہ چوک کا احتمال ہے، نہ غلط فہمی کا احتمال ہے، نہ غلط بیانی کا احتمال ہے. یہ سمجھ لیجیے گا. وحی میں نہ تو بھول کا احتمال ہے، نہ چوک کا احتمال ہے، اور نہ ہی اس کو غلط سمجھنے کا احتمال ہے، نہ اس کو غلط بیان کرنے کا احتمال ہے. کوئی منافی احتمال نہیں ہے. یہاں وحی کا علم اتنا واضح علم ہوتا ہے، وحی اتنا واضح علم ہوتا ہے. یہ ایک بات ہوگی. اب اس کے بعد اگرچہ اس کا تعلق حل کتاب سے نہیں ہے، لیکن تبرعاً ہی سے ہی اس کو بھی سن لینا چاہیے، اس کو بھی سن لینا چاہیے. اور وہ ہے وحی کی ضرورت. وحی کی ضرورت. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے، اور مکلف بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ احکام دیے جائیں گے، ان احکام کے مطابق اس کو زندگی گزارنی ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا انسان نے گمان کر لیا کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی نہیں، ایسے نہیں چھوڑا جائے گا. اِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے اس کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے، اور ہم اس کو آزمائیں گے، یعنی مکلف بناویں گے. اور اسی واسطے ہم نے اس کو سننے والا اور جاننے والا بنایا ہے. بہرحال یہ مکلف ہے، کس اللہ کے احکام کا مکلف ہے. اللہ کے احکام جو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ دنیا میں جو موجود نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا یہ استعمال کیسے کریں، اور ان نعمتوں کے استعمال کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ گو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کا شکر کیسے ادا کریں. یہ بہت مختصر الفاظ میں بتایا میں نے. اس کا مکلف ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک انسان کی ضرورت ہے کہ دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں اور جن کو یہ استعمال کرتا ہے، اس میں بعض چیزیں ایسی جو اس کے واسطے مفید ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو اس کے واسطے مضر ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جس کی اس کو ضرورت ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اشیاء کے خواص، اشیاء کی خاصیتیں، ان کی منفعتیں، ان کی مضرتیں، اشیاء کے خواص. اور دوسرے ان کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق. اور تیسرے ان نعمتوں کے دینے والے کا شکر. تو اس سب کے واسطے علم کی ضرورت ہے، اس سب کے واسطے علم کی ضرورت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ذرائع علم عطا فرمائے ہیں، ذرائع علم عطا فرمائے ہیں. اور ان ذرائع علم میں سے مشہور وہ حواس خمسہ ظاہرہ ہیں. اگر آپ حواس خمسہ ظاہرہ سمجھ گئے ہوں تو ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں. اور چلو اگر آپ کہیں دیں تو میں سمجھا بھی دوں، یہیں سے شروع کر دو، ہاتھ سے. یہ
اس میں ہے چھونے کی طاقت، یہ پھر اس کے بعد زبان، اس میں ہے چکھنے کی طاقت، پھر اس کے بعد ہے ناک، اس میں ہے سونگھنے کی طاقت، پھر اس کے بعد ہے آنکھ، اس میں ہے دیکھنے کی طاقت، اس کے بعد ہے کان، اس میں ہے سننے کی طاقت، اور یہی حواس سے خمسہ ظاہرہ ہے، اور ان سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں ہاتھ جب کسی چیز کو لگایا جاتا ہے تو اس کا نرم ہونا، اس کا سخت ہونا، اس کا چکنا ہونا، اس کا کھردرا ہونا، بلکہ اس کا گرم ہونا، اس کا ٹھنڈا ہونا، یہ معلوم ہو جاتا ہے ہم سب کو۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں جب ہم زبان پر رکھتے ہیں تو ہمیں علم ہو جاتا ہے، مثلاً میٹھا ہے، کھٹا ہے، کڑوا ہے، ذائقہ زبان سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے خوشبو بدبو ہی نہیں بلکہ اور بہت کچھ سونگھنے سے معلوم ہو جاتا ہے، اور دیکھنے سے تو بہت کچھ معلوم ہوتا ہے، اور سننے سے تو بہت کچھ معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ حواس سے خمسہ ہیں جو علم کا ذریعہ ہے، لیکن اس میں یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ چاروں حواس سے یہ محدود ہے۔ جو کام ہاتھ سے اور چھونے سے ہو سکتا ہے، جو علم ہاتھ چھونے سے حاصل ہو سکتا ہے، وہ چکھنے سے نہیں ہوگا، اور جو سونگھنے سے ناک سے ہوگا وہ زبان سے نہیں ہوگا، اور جو کان سے ہوگا وہ ناک سے نہیں ہوگا۔ یعنی ان کا دائرہ الگ الگ ہے، اور ہر ایک کا دائرہ محدود ہے، دائرہ محدود ہے۔ دائرہ محدود ہونے کی بھی آپ مثال سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا کان ہے، یہ کتنی دور کی سن سکتا ہے؟ ایک محدود مسافت ہی کی آواز اور بات سن سکتا ہے۔ ہماری آنکھ ہے، یہ بھی ایک محدود مسافت تک ہی دیکھ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے باقی کا بھی حال ہے۔ مثال کے طور پر کسی چیز کا اگر ہمیں رنگ معلوم کرنا ہو تو وہ آنکھ کے دیکھنے سے معلوم ہوگا، وہ زبان کے چکھنے سے معلوم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں کسی کا ذائقہ معلوم کرنا ہو تو وہ زبان سے چکھنے سے ہوگا، وہ آنکھ سے دیکھنے سے نہیں ہوگا۔ تو یہ محدود ہے۔ محدود ہونے کے ساتھ ان کا کئی باتیں بتائی میں نے، ان میں سے ہر ایک کا دائرہ الگ الگ ہے، یعنی محدود ہے۔ پھر ان کا جو کام ہے وہ محدود ہے، وہ محدود ہے۔ اس کے علاوہ اس سب میں غلطی کا احتمال ہے، اس سب میں غلطی کا احتمال ہے، غلطی کا احتمال ہے۔ دیکھو آپ نے بہت ساری اس کی مثالیں سن رکھی ہوں گی پہلے بھی۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے سراب، شراب نہیں، چھوٹے سین سے سراب۔ اس سراب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ چمکتی ہوئی ریت جو رات کی چاندنی میں پانی محسوس ہوتا ہے۔ ایک راستہ ہے، وہ میدان ہے، اور اس میں ریت ہے۔ اب دور سے جب آپ دیکھتے ہیں چاندنی رات میں تو وہ آپ کو ایک میدان معلوم نہیں ہوتا، ریت کا میدان معلوم نہیں ہوتا، بلکہ وہ دریا معلوم ہوتا ہے۔ یہ اور اسی طریقے سے اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہ آپ نے کبھی دیکھا ہو، آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی ٹرین تو رکی ہوئی ہے لیکن برابر والی ٹرین چل پڑی ہے، تو ایسا نظر آتا جیسے کہ ہماری ٹرین چل رہی ہو۔ تو یہ آنکھ سے دیکھنے میں بہت مرتبہ غلطی ہوتی ہے۔ یہ تو وہ مثال ہے جن کو ہم سب جانتے ہیں۔ اب دوسری مثال سمجھ لیجئے گا۔ میں مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوں،
اور میں نے ایک شخص کو ادھر جاتے ہوئے دیکھا اڈے کی طرف، میں سمجھ کر کہ یہ عطا اللہ ہے، اس کے پیچھے دوڑا، اور جا کے جب اس کا کندھا مونڈا پکڑا اور اس کا چہرہ دیکھا، وہ معاف کیجئے میں تو کوئی اور سمجھ رہا تھا آپ کو۔ تو نامعلوم کتنی غلطیاں ہمیں دیکھنے میں ہوتی ہیں اور سننے میں کتنی غلطی ہوتی ہے، وہ تو آپ اپنے گھر کے بچوں کا اور اپنے طالب علموں کا حال معلوم کر لو، کہیں کچھ سنیں کچھ کریں کچھ، یہ ہے وہ بات بالکل اپنی الگ ہے۔ اور میرے دوستو یہی حال ذائقے کا بھی ہے کہ اگر طبیعت میں مزاج میں تھوڑا سا تغیر آ جاوے تو میٹھی چیز کڑوی لگنے لگے، میٹھی چیز پھیکی لگنے لگے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان یہ حواس ہیں، ان کا کام بھی محدود اور وہ بھی جو ہے یقینی نہیں ہے، ایک بات۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا ذریعہ علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذریعہ علم دیا ہے وہ ہے عقل۔ یہ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، میں دیکھ کر اس کا رنگ بتا سکتا ہوں، اس کی لمبائی چوڑائی بتا سکتا ہوں، لیکن میں دیکھ کر اسے یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کس نے بنایا۔ ہاں اس کو دیکھ کر میری عقل یہ ضرور کہے گی کہ ہاں اس کے بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے ضرور، اس کو کسی نے بنایا ضرور۔ یہ عقل کا کام ہے، یہ ایک مثال ہے۔ اب آگے سمجھ لیجئے گا آپ کہ جس طریقے سے حواس خمسہ کا کام محدود ہے اور اس میں غلطی کا بہت امکان ہے، ایسے عقل کا کام بھی محدود ہے اور اس میں بھی غلطی کا بہت امکان ہے۔ مثال کے طور پر ہماری عقل یہاں بیٹھ کر یہ کچھ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ اب دلی میں کیا ہو رہا ہے، نہ ہی ہمارے حواس خمسہ یہ فیصلہ کر سکتے کہ اب دلی میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہماری عقل محدود ہے، ہماری عقل محدود ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر ہماری عقل یہ نہیں بتا سکتی کہ مردے کے ساتھ اس قبر میں اب کیا ہو رہا ہے، ہماری عقل یہ نہیں بتا سکتی کہ مرنے کے بعد اس انسان کا ہوتا کیا ہے۔ یہ تو عقل کا کام بھی محدود ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ عقل میں غلطی کا احتمال حواس خمسہ سے بھی زیادہ ہے۔ اسی واسطے عقلاء آپس میں بڑا اختلاف رکھتے ہیں، بہت زیادہ اختلاف رکھتے ہیں، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ جہاں عقل ہوتی ہے اختلاف وہیں ہوتا ہے، جہاں عقل نہ ہوا اختلاف ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک ذریعے سے اور علم عطا فرمایا، انسان کو ایک ذریعے سے اور علم عطا فرمایا، اور وہ ہے وہ ذریعہ وحی کا ذریعہ، جس کی کوئی حد نہیں، چونکہ وہ کلام اللہ المنزل ہے تو اس کی کوئی حد نہیں، اور اس میں غلطی کا احتمال اور غلطی کا امکان نہیں۔ تو جس کی انسان کو ضرورت ہے، اس واسطے وحی کی ضرورت ہے، اور وحی کا علم ایسا محفوظ جس میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ یا اس میں تو ایک آ جاتا ہے کہ یہ جو ان کے غلطی کا امکان پیدا ہوتا ہے یہ خارجی اسباب کی وجہ سے پیش آ جاتے ہیں، اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر جو ایک علم ہوگا وہ علم حاصل۔ بہرحال سبب کچھ بھی ہو لیکن غلطی تو پائی جاتی ہے، سبب تو کچھ نہ کچھ ہر چیز کا ہوتا ہی ہے۔ جی خارجی اسباب سے ہی ہوگا، خارجی اسباب سے ہی غلطی کا احتمال ہوگا، چاہے وہ غفلت کی بنا پر ہو،
چاہے وہ مزاج کے فساد کی وجہ سے ہو یا وہ قوت سماعت کی کمی کی بنا پر ہو یا قوت بینائی کی کمی کی بنا پر ہو، وہ ہوگا، لیکن بہرحال غلطی کا احتمال تو ہے، یہی ہے، غلطی کا احتمال تو ہے یہ۔ تو یہ وحی کے متعلق بات ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، اس سے متعلق تقریباً سبھی بات ہو گئی۔ ہاں بس میں آپ کو چلو بعد میں بتاؤں گا جب اس کا مطلب بیان کروں گا۔ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد لفظ آتا ہے رسول، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ایک تو لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے۔ رسول مصدر ہے، اس میں مفعول مرسل کے معنی ہے۔ اس کے محض لغوی معنی ہوں گے، ٹھیٹ لغوی معنی ہوں گے بھیجا ہوا۔ اس کو ہماری اردو میں کہہ دیتے ہیں قاصد، اور فارسی میں کہہ دیتے ہیں اس کو پیغام بر، پیغام لے جانے والا، اور دوسری زبانوں میں الگ الگ اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ یہ پیغام بر اور رسول انسان بھی ہو سکتا ہے، اور فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی حیوان بھی ہو سکتا ہے۔ چاہے پیغام لے جانے والا فرشتہ ہو تو وہ بھی رسول ہے لغوی اعتبار سے، اور وہ پیغام لے جانے والا کوئی انسان ہو تو وہ بھی رسول ہے لغوی اعتبار سے، اور وہ پیغام لے جانے والا کوئی جانور ہو تو وہ بھی رسول ہے لغوی اعتبار سے، اور مثال کے طور پر وہ کوئی جن ہو تو وہ بھی رسول ہے لغوی اعتبار سے۔ فرشتے کا رسول ہونا، انسان کا رسول ہونا، جن کا رسول ہونا، یہ تو آپ کے سمجھ میں آتا ہے، آیا ہوا ہے۔ حیوانات بھی رسول کا کام کیا کرتے ہیں؟ دیکھو مشہور ہے، اور پچھلے زمانے میں یہ کام بہت ہوتا تھا کہ کبوتر کو سدھایا جاتا تھا، اس کی تربیت کی جاتی تھی، اور اس کو پھر پیغام رسانی کے واسطے استعمال کیا جاتا تھا۔ آج کل بھی کتوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، چنانچہ ان کے گلے میں کوئی پٹا وغیرہ کوئی بھی چیز ڈال دی جاوے اور ان کو جہاں بھیجا جاوے تو وہیں پہنچتے ہیں۔ تو رسول کوئی بھی ہو، اس سلسلے کا ایک قصہ ہے، وہ قصہ میں آپ کو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے بتاتا ہوں، پہلے بھی سنا جی۔ جھنجانے میں یہ مزار ہے سید محمود سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ ان کا قصہ یہ ہے کہ ان کے استاد محترم اس علاقے کو فتح کرنے کے واسطے آئے تھے، تو انہوں نے دشمن کی طاقت زیادہ دیکھی اور اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کیا، تو کبوتر کے ذریعے اپنے ایک شاگرد کو، شہزادے کو پیغام بھیجا، اور وہ شاگرد اور شہزادہ یہی محمود تھا۔ سبزوار یا زنجیبار، حضرت نے تو زنجیبار لکھا ہے اور زنجیبار ہی بتایا کرتے تھے، وہاں کا یہ شہزادہ تھا، اور اس کی شادی طے نہیں تھی، بلکہ شادی اور نکاح کا جوڑا پہننے کے واسطے یہ غسل کرنے جا رہا تھا غسل خانے میں، کہ اسی وقت ایک کبوتر اس نے دیکھا اور یہ پہچان گیا کہ استاد محترم کا کبوتر ہے، تو اس نے کہا کہ میں غسل بعد میں کروں گا، پہلے استاد محترم کا پیغام پڑھوں گا۔ تو اس نے اس کبوتر کے ساتھ جو پیغام بھیجا گیا تھا وہ پڑھا، اور پھر کہا اپنے باپ کو، ماں کو اور دوسروں کو کہ میں ابھی نکاح نہیں کروں گا، ابھی شادی نہیں کروں گا، میں ابھی فوراً اپنے استاد کی مدد کے واسطے جاؤں گا، اور وہاں سے فتح یاب ہونے کے بعد انشاءاللہ پھر آ کر نکاح اور شادی کروں گا۔
تو یہ اسی وقت فوج لے کر چلا اور جھنجھانے پہنچا. جب جھنجھانے پہنچے تو اس وقت استاد محترم شہید ہو چکے تھے. پھر یہ بھی لڑے یہاں پر اور یہ بھی شہید ہو گئے. بہرحال یہ قصہ جو سنا تھا آپ کو وہ کبوتر کی پیغام رسانی کے سلسلے میں سنایا تھا. اور یہ کبوتر کی پیغام رسانی کا سلسلہ آپ کو رسول کے معنی سمجھانے کے واسطے بتلایا تھا کہ رسول کے معنی قاصد اور پیغامبر کے ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، اور چاہے کوئی اور جانور ہو، اور وہ کوئی کسی کا پیغام کسی کے پاس لے کر جائے، یہ سب رسول کے معنی میں رہا ہے. اس کے بعد پھر اس کے ایک اصطلاحی معنی ہے. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی اس کے یہ ہے کہ اللہ کا قاصد، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا. اس میں جو عموم، اس کے لغوی معنی میں جو عموم تھا وہ ختم ہو گیا، اور اب یہ مخصوص اور مقید ہو گیا، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا. یہ اب جب آپ دیکھیں گے قریب قریب یہی معنی نبی کے بھی ہے. اگرچہ نبی کے لغوی معنی الگ ہے لیکن اصطلاحی معنی نبی کے بھی یہی ہے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا. تو اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ رسول اور نبی ان دونوں میں کچھ فرق ہے، یہ دونوں مترادف ہیں، اور یہ بات سمجھنے کی اور بہت ضروری سمجھنے کی ہے. تو دیکھو، آپ جانتے ہیں کہ کون سا مسئلہ ایسا ہے جس میں اختلاف نہیں؟ تو رسول اور نبی کو مترادف بتلایا ہے، لیکن تتبع تلاش سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اور نبی مترادف نہیں ہے، بلکہ رسول اور نبی میں باہم فرق ہے. یہ چنانچہ اس سلسلے میں ایک حدیث پاک ہے، اگرچہ وہ ضعیف ہے لیکن بہرحال اس سے ایک علم ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی، انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ فرمایا 1,24,000. فرمایا رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا 313. تو دیکھو، اگر نبی اور رسول ایک ہوتا تو ان کی تعداد الگ الگ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی، الگ الگ ان کو نہ بتایا جاتا. جب یہ کہا گیا کہ 1,24,000 میں سے 313 رسول ہے تو ظاہر بات ہے کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے. یہ ہے، اسی واسطے یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ مترادف نہیں ہے بلکہ ان میں فرق ہے. اب نبی کے معنی تو بس اتنے ہی ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا، اور رسول اس سے خاص ہے. اور رسول کے معنی ہے وہ نبی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل کتاب دی ہو اور مستقل شریعت دی ہو، مستقل کتاب اور مستقل شریعت دی ہو. یہ اس اعتبار سے انبیاء کی تعداد، وہ رسولوں کی تعداد بہت ہو سکتی ہے. یہ لیکن اس میں مشہور جو ہیں وہ 4 ہیں کہ مستقل کتاب اور مستقل شریعت وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے. یہ ہے. اب اگر اسی اصطلاح کو درست قرار دیا جائے، اسی اصطلاح کو تسلیم کیا جائے، تو اب آپ اگلی بات سمجھیے گا کہ قرآن پاک میں ان کے علاوہ کے واسطے جہاں رسول کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو وہاں رسول سے اصطلاحی رسول مراد نہیں ہوگا، وہاں رسول سے لغوی رسول مراد ہوگا. مثال کے طور پر کل جو آیت شریفہ پڑھی گئی تھی، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، تو یہاں رسولا سے لغوی معنی ہے میں رسول مراد ہے، لغوی معنی میں رسول مراد ہے. یہ اور اس کے علاوہ ایک دوسری بات اور سمجھ لیجئے گا. ایک آیت شریفہ ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل
انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. تو یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رسول فرمایا گیا ہے. تو رسول حالانکہ آپ کو نہ تو کوئی کتاب عطا کی گئی ہے نہ کوئی مستقل شریعت عطا کی گئی ہے. یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی شریعت کے پابند تھے. یہ تو اب ان کو رسول قرآن پاک میں کہا گیا ہے تو کوئی دقت والی بات نہیں ہے. یہ رسول لغوی معنی میں رسول ہے. یہ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کو رسول کہا گیا ہے. چنانچہ حتیٰ اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا. اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام رسول ہے، حالانکہ وہ بھی ملت ابراہیم کے پابند تھے. ان پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، ان پر کوئی شریعت مستقل شریعت نہیں دی گئی. اور بھی ہو سکتے ہیں ایسے. تو پھر اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے کہ اس کو آپ نبی کے معنی میں لیں گے، رسول کے معنی میں لیں گے، لغوی معنی قاصد کے معنی میں لیں گے. اور تو یہ لغوی معنی میں رسول کہیں گے ان کو. اور اس میں کوئی حرج اور اس میں کوئی خرابی نہیں. اس کے بعد ایک قید کا اضافہ کیا اس میں اور یہ کہا کہ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو نئی کتاب نئی شریعت دی گئی ہو یا نئی قوم اور نئی امت کی طرف اس کو بھیجا گیا ہو. نئی قوم اور نئی امت کی طرف اس کو بھیجا گیا ہو. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء آئے. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی شریعت اور کتاب کی تبلیغ کرتے تھے. اور جن کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا یعنی بنی اسرائیل کی طرف، انہی کی طرف ان کو بھیجا گیا. لہذا وہ نہ تو کسی نئی قوم کے پاس بھیجے گئے، نئی امت کے پاس بھیجے گئے، اور نہ ہی ان کو کوئی نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی. یہ بخلاف حضرت یوسف علیہ السلام کے کہ ان کو قوم قبط کی طرف بھیجا گیا اور اس سے پہلے ان کی طرف کوئی نبی نہیں بھیجا گیا تھا، تو وہ نئی قوم تھی. اور اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بنو جرہم کی طرف بھیجا گیا اور اس سے پہلے ان کے پاس کوئی نبی یا وہ کوئی شریعت اور کوئی دین ان کی طرف نہیں بھیجا گیا تھا. تو اس اعتبار سے بہرحال رسول کے اصطلاحی معنی ہیں اور یہ اصطلاحی معنی قرآن پاک سے یا حدیث پاک سے متعین نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ علماء کرام نے غور کر کے یہ معنی متعین کیے ہیں. اب جیسی اس طرح متعین کر لی جائے گی اسی کے مطابق اس کا مفہوم اور مطلب سمجھا جائے گا. یہ بات ہو گئی. پھر جیسے کہ آپ حضرات اکثر و بیشتر یہ بات سنتے ہیں کہ اگر رسول کو ہم انسان کے ساتھ خاص کر دیں اور اس کے یہ اصطلاحی معنی لیں جو میں نے آپ کو بھی بتائے ہیں، تو نبی اور رسول میں عام خاص مطلق کی نسبت ہوگی کہ ہر رسول نبی ہوگا، ہر نبی رسول نہیں ہوگا. اور اگر ہم اس کو عام رکھیں، مثال کے طور پر فرشتوں پر بھی بولا جاتا ہے یہ، تو پھر اس میں عام خاص من وجہن کی نسبت ہوگی. عام خاص من وجہن کی نسبت آپ جانتے ہیں کہ ایک مادہ تو اجتماع کا ہوتا ہے اور دو مادے افتراق کے ہوتے ہیں. کہ مثلا جبریل علیہ السلام رسول ہے، نبی نہیں ہے. اور مثلا حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں، رسول نہیں ہے. تو دو مادے افتراق کے ہو گئے. اور مثلا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہے، یہ مادہ اجتماع کا ہو گیا. تو اب اس میں عام خاص من وجہن کی نسبت ہوگی. بس اب آگے چلتے ہیں. رسول اللہ، دیکھو اللہ کے بارے میں تو میں نے کوئی تفصیل آپ کو بتائی نہیں تھی،
چونکہ اس پر بخاری شریف کا مطلب موقوف نہیں ہے، اور جس پر بخاری شریف کا مطلب موقوف ہے میں وہ بتاؤں گا ویسے، اور دوسری ویسے نہیں، اس سے بات بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ اب رسول اللہ کی طرف آ جائیے آپ، یہ اللہ کا رسول، جیسے کہ بھی آپ نے سنا کہ 4 ہے یا 4 سے بھی زیادہ ہے، تو رسول اللہ کا اطلاق تو ان 4 پر ہو جاوے گا، اور اس کے علاوہ جو رسول ہے ان پر بھی ہو جاوے گا۔ تو کیا یہ مطلق ہے یا اس سے کوئی خاص رسول مراد ہے؟ اگر اس سے کوئی خاص رسول مراد ہے تو کون ہے؟ یہ تحقیقی معنی، یہ ہے لفظ کی معنوی تحقیق۔ تو دیکھو سنو، یہاں پر آپ کو نحو کام دے گا، وہ اصول کام دے گے، اور اسی وجہ سے طلباء کو شکایت یہ رہتی ہے تفسیر میں، فقہ میں، حدیث میں، کہ سمجھ میں نہیں آئی بات، اور سمجھ میں نہ آنے کا مفہوم اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے کہ استاد محترم نے صحیح سے بیان نہیں کیا۔ یہ نہیں ہوتا کہ میری فہم کا نقص ہے، میرے فہم کی کمی ہے، یا میری توجہ کی کمی ہے، بلکہ اکثر بیشتر یہ سمجھتے ہیں کہ استاد نے صحیح بیان نہیں کیا، حالانکہ وہ بہت سی باتیں جو پہلے آ چکی ہیں اور یہاں ان کو نہ سمجھا جاتا نہ سمجھا جا سکتا، تھوڑا بہت اشارہ ضرور کیا جا سکتا ہے، ان باتوں پر سمجھنا موقوف ہوتا ہے، وہ باتیں ہمیں یاد نہیں ہوتی۔ چلو، بولا جاتا ہے کثرت سے رسول اللہ، اور مراد ہوتا ہے اس سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو دیکھو، آپ نے الف لام کی 4 قسمیں پڑھی ہیں۔ ایک الف لام جنسی، الف لام استغراقی، الف لام عہد خارجی، الف لام عہد ذہنی۔ میں ان سب کی تفصیل نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک ہے عہد خارجی۔ عہد خارجی کس کو کہتے ہیں؟ عہد خارجی وہ ہوتا ہے جس سے خارج میں معلوم اور متعین شخص کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، معلوم اور متعین فرد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ مثال کے طور پر جاءنی رجل فجلس عندی ساعۃ وتکلمنی فذهب الرجل۔ اب یہاں جو کہا جاوے گا نا فذهب الرجل نہیں کہا جاوے گا، پھر کہاں کیا کہا جاوے گا؟ فذهب الرجل، وہ شخص چلا گیا۔ کون سا چلا گیا؟ یہ الف لام عہد خارجی ہے۔ ہمارے کلام میں جس کا ذکر آتا ہے، جو ہمارے ذہنوں میں متعین ہے، یہ ہے الف لام عہد خارجی۔ یہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ گئی۔ ایک اور مثال دے دوں گا میں اس کو آپ کو۔ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ دیکھو، رسول تو متعدد ہے، پھر اس رسول سے کون رسول مراد ہے؟ اگر یہ کہا جاوے کہ موسیٰ علیہ السلام مراد ہے تو کیسے؟ کیوں؟ یہ تو اس لیے کہا جاوے گا کہ اس پر الف لام عہد خارجی ہے، اور اس سے ایک معلوم و متعین رسول مراد ہے، اور اس کی تعیین قرائن سے ہے، علم مخاطب اور علم متکلم سے ہے، خارجی قرائن سے ہے۔ اور وہ یہ کہ فرعون کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، لہذا فرعون نے موسیٰ کی نافرمانی کی ہوگی، فرعون نے آدم کی نافرمانی تو کی نہیں ہوگی، کیونکہ تو وہ آدم تو ان سے بہت پہلے تھے، اور فرعون نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ان کے زمانے میں تھا ہی نہیں۔ تو یہ ہے قرائن سے اس کو متعین کرنا، اس کو کہتے ہیں عہد خارجی۔ یہاں تک بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آپ اسی طرح سمجھیے گا، اور یہ علم انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جو اضافت ہوتی ہے اس میں نکرہ کی، اس میں معرفہ کی طرف، تو یہ اضافت اصل میں عہد خارج کے لیے ہوتی ہے، یعنی کسی معلوم و متعین مضاف کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔
کسی معلوم و متعین غلام مضاف کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے. اس کو آپ ایک طرح سے سمجھیے گا. مثال کے طور پر زید کے 4 غلام ہیں اور آپ کو ان میں سے کسی نے کچھ بتایا، کچھ کہا، اور آپ یہ بتانا نہیں چاہتے کہ ان 4 میں سے کس نے بتایا، تو آپ کیا کہیں گے؟ قال لی غلام لزید. اضافت نہیں کریں گے. کیا کہیں گے؟ قال لی غلام لزید. اور اگر زید کے 4 غلاموں میں سے کوئی ایک متعین غلام آپ مراد لیں گے تو اب آپ کہیں گے قال لی غلام زید. اب آپ کہیں گے جاءنی غلام زید. اب وہ کون غلام ہے؟ ان 4 غلاموں میں سے کون سا ہے؟ تو وہ قرائن سے متعین کیا جائے گا. اسی کو کہتے ہیں عہد خارج. تو رسول اللہ میں اضافت عہد خارج کے واسطے ہے. اور عہد خارج یعنی اس سے ایک معلوم اور متعین رسول مراد ہے. اور وہ کون؟ قرائن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے رسول اللہ سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جاتا ہے. یہ بات ہو گئی. یہاں ایک نقطہ سنیے گا آپ. امام بخاری نے الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا، یہ الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا، بلکہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا. یہ تو بات بالکل صاف ہے جی. تو اب سمجھیے گا کہ ادب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کسی وصف سے پکارا جائے، نہ کہ نام سے، نہ کہ نام سے. اور نام کا ذکر بوقت ضرورت لے ہوگا. اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ان کے کسی وصف سے پکارا جائے. یہ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا نام نامی اسم گرامی بوقت ضرورت لیا جائے. ادب کا تقاضا یہ ہے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں کوئی صفحہ ایسا ہوگا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہ کیا گیا ہو، لیکن نام آپ کا صرف 4 جگہ لیا گیا ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کے معنی اور سلام کے معنی اور ان کو دونوں کو کیوں جمع کیا یہ نہیں، یہ کسی اور مقام کی بحث ہے. بس میں آپ کو اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں جو امام بخاری نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے تو یوں سمجھ جائیے گا کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے خاص ہے. موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہنا ہمارے اسلامی عرف میں درست نہیں ہے. ہاں ان کے واسطے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. یہ اب اس کے بعد ایک دوسری بات سمجھیے گا. جن لوگوں کے لیے منقول ہے تو ان کے واسطے بھی انبیاء کے علاوہ تو صرف سلام ہے، صلاۃ نہیں. صلاۃ صرف انبیاء کے لیے خاص ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص کہنے لگے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام، تو ایسا نہیں کہا جائے گا. حضرت مریم علیہ السلام تو کہیں گے لیکن حضرت صلاۃ والسلام نہیں کہیں گے. حضرت مہدی علیہ السلام تو کہیں گے لیکن حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والسلام نہیں کہیں گے. یہ بہرحال کچھ اصطلاحات ہیں اور عرف کے اعتبار سے یہ متعین ہو چکے ہیں تو ان کی پیروی اسی طرح کرنی ہوگی. یہ بات یہاں تک لفظی تحقیق ہو گئی. اب اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے اور اس مرحلے میں آپ کو بہت ہی بیدار مغزی سے کام لینا ہوگا. اور تو 7 بج گئے پورے. اچھا چلو کوئی بات نہیں، وہ اہم بھی ہے. انشاءاللہ العزیز کل اس کو خوب تفصیل سے بیان کریں گے.
چونکہ اب ہمیں اس ترجمۃ الباب کا مطلب بیان کرنا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بخاری شریف میں سب سے اہم کام یہی ہے، تو انشاءاللہ کل اس کا مطلب بیان کریں۔